ایوان کے اندر اور آج پھر کورم کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے بعد اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ سرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم، پارلیمنٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تو پہلے ہی ایکسپرٹ تھی، اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو احتجاج کا نیا طریقہ بتایا ہے، تو اب اس کے اوپر بڑے دل و جان سے عمل کر رہے ہیں، تو کیا خان صاحب کے طریقے فیل ہو گئے تھے جو شہباز شریف صاحب کا طریقہ اپنایا گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ایک فارم 47 والے وزیر اعظم مسخرہ بن کے کسی کو کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ عوام کی طاقت اس کے پاس ہے نہیں، ایوان کی طاقت بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنی سیٹ بھی ہار چکا ہے، اس کی بھانجی بتیجے وٹ ایور جو بھی لگتی ہے وہ بھی ہار چکی ہے پنجاب میں، اس کے بھائی صاحب بھی ہار چکے، اس کا پورا خاندان ہار چکا ہے، انفیکٹ PMLN ہی ہار چکی ہے۔ مشکل سے یہ زبردستی 17 سیٹیں انہوں نے فارم 47 کے ذریعے حاصل کی، تو زبردستی کا وزیر اعظم یا زبردستی کا وزیر اعلیٰ کسی کو کیا مشورہ دے؟ بہتر تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لے۔ جہاں تک احتجاج کی بات ہے، دیکھیے یہ پارلیمان ہے، یہ سپریم ہے۔ پارلیمان میں اگر ہم اپنے نہتے لوگوں کے لیے، جن کے اوپر آپ نے 26 نومبر کو گولی چلائی ہے، اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے ووٹ کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم 9 مئی کا ان سے جواب نہیں لیں گے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں ڈال دیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، نہ ہم PMLN کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے کے قابل، آپ فیصلہ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو خود اس کے اندر ایک پارٹی ہیں، آپ تو بینیفیشری ہیں 9 مئی کے۔ تو اس لیے ہم تو کہہ رہے ہیں سینئر ججز کے اوپر آپ 9 مئی کا ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر ہم اس کے لیے یہاں پہ آواز نہیں اٹھا سکتے تو کیا فائدہ ہے؟ دوسرا یہ کہ ہمارے لوگ ابھی تک مسنگ ہے، کچھ لوگ ہمارے مل گئے لیکن ابھی تک بھی ہمارے لوگ مسنگ ہیں، لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسنگ پرسن کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ القادر یونیورسٹی ہے، القادر یونیورسٹی کا ایک کیس ہے، تیسری دفعہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ بیٹ رپورٹرز وہاں پہ گئے تھے، تو میں نے کوئی وہ سٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ یہ فرمایا گیا کہ فیصلہ ہم نے اس نے نہیں سنایا کیونکہ قیدی نہیں تھا۔ مگر یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک شخص وہیں پر ہی 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں قید ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیدی ہی نہیں تھا، کورٹ بھی تو وہیں کے اندر ہے۔ تو دیکھیں اس لیے بات یہ کہ القادر یونیورسٹی میں ایک ایکس پرائم منسٹر کو، جو کہ ان کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، تنخواہ نہیں لیتے، پراپرٹی ان کے نام نہیں منتقل ہو سکتی، ایک قوم کی امانت ہے، ایک یونیورسٹی ہے جس میں اسلامی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ انصاف کس طرح وہ نظر آتا ہے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا۔ احتجاج کا یہ جو سلسلہ آپ شروع کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کا جو کاروبار ہے وہ چلنے نہیں دیا جا رہا، یہ طریقہ کار جو ہے کب تک چلے گا؟ کیا یہ ایوان اب ایسے ہی چلے گا؟ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے لیے مشکلات ایوان کے اندر کھڑی کرتی رہے گی یا صرف ان کو یہ ٹیسٹر لگایا گیا ہے؟ دیکھیے جو ایوان ہے نا، یہ عوام کی ایک منتخب ہے، ہم تو عوام کی طاقت سے آئے، یہ بے شک کسی اور بند گلی سے یا کسی اور کالی گلی سے یا پھر برقع پہن کے یہ ڈگی میں بیٹھ کے یہ ان کا معاملہ ہے، فارم 47 کے ذریعے ہم آئے عوام کی طاقت سے، اور عوام کی طاقت والے ہم تو یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان سے 800 میل دور سے آتی ہوں، فوق کے اندر بھی میں یہاں پہ ایوان کے اندر موجود ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی چھٹی کی ہے، میں امانت سمجھ کے سیاست کرتی ہوں۔ یہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں وزیر مشیر، اگر آج کسی نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے تو کدھر تھی گورنمنٹ؟ کون سا مجھے ایک منسٹر بتا دے جو عوام کو ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو وزیر مشیر تنخواہیں لے رہے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے، پروٹوکول ہے ان کے پاس، ان الیکٹڈ سیٹوں کے اوپر یہاں پہ وہ منسٹرز بن کے بیٹھے اور پرائم منسٹر بن کے، لیکن عوام کو سوال دینے کا جواب نہیں۔ تو کورم پوائنٹ آؤٹ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو ان کی تعداد ہی پوری نہیں ہے، تو حکومت نے چلانا ہے نا، اپنی حاضری پوری کرنی ہے، ہم تو سوال کریں گے، تو یہ نہیں چل رہا ہے تو یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ میم آخری سوال ہے، آپ کو حکومت جو ہے آپ کے مطالبات مانے گی جو مذاکرات کے حوالے سے ہو رہے، کیونکہ ایک ملاقات تو یہ آسانی سے کروا نہیں سکے، تو آپ مذاکرات آپ کے مان لیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ سمپل دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک ہمارے پاس ہے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہے، جس کے آپ تصویر سے بھی خوفزدہ ہے، جس کے آپ بات کرنے سے بھی خوفزدہ ہے، جس کی پاپولرٹی سے بھی آپ خوفزدہ ہے، اس لیے آپ نے بے گناہ کال کوٹھی کے اندر اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے مذاکرات حکومت کی رسپانسبلٹی کے کامیاب کرے، چل ان سے نہیں رہا ہے۔ دیکھو یہ جو کرسی زبردستی ملی ہوئی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ مستقل رہے۔ میں بار بار ایک ہی آپ کو کہتی ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی پائیدار ہوتی نا تو آج یہ تمہارے پاس نہ ہوتی، اس لیے اس کرسی کی خاطر اپنے ایمان نہ بیچیں، اس کرسی کی خاطر عوام کے اوپر جبر نہ کریں، اس کرسی کی خاطر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ یرغمال مت بنائیں، انصاف کریں۔ بہت شکریہ۔